یہ تمہارے جو لوگ کہتے رہتے ہیں صبح شام جو بیانبازی کرتے رہتے ہیں اس میں دلی میں یہ کہا تھا کہ گولی مارو سالوں کو، اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ دوستو یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت مفتی سلمان اظہری صاحب مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کو جس طرح لگاتار FIR کے جال میں پھنسایا جا رہا ہے اور ہمارے علماء مقرر کو ڈرانے کا منصوبہ ہے، مفتی سلمان اظہری اس مشکل وقت میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کی سپورٹ میں لاکھوں کروڑوں ان کے چاہنے والے ہیں۔ الحمدللہ آج مفتی سلمان اظہری صاحب کے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں، اور ہم ان تمام علماء اور مشائخ کے شکر گزار ہیں جو مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے فکر مند ہیں اور ان کی رہائی کے لیے مسلسل دعائیں کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آپ کی محبت اور سپورٹ میں یہ بیان۔ مگر اگر ہمارے علماء کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی تو برداشت نہیں کی جائے گی جو حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ آج اس وجہ سے کر رہا ہوں، ہم امن پسند ہیں، ملک سے محبت کرتے ہیں، مگر اگر ہمارے علماء کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی تو برداشت نہیں کی جائے گی جو حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ ہم سب ان کے ساتھ ہیں، ہر حال میں ان کے ساتھ ہیں۔ اور سنیے، انہوں نے اشارے کنائے میں جو بھی کچھ کہا کوئی اتنا غلط نہیں کہا جس کو تم نے بنا لیا ہے۔ سنو، جو میں کہہ رہا ہوں میں اپنی بات کا ذمہ دار خود ہوں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ انہوں نے جو کچھ کہا تم نے بڑا اس کو گھما پھرا کے ایسے ویسے کر دیا، تم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا، اور جو تم کہتے رہتے ہو، یہ تمہارے جو لوگ کہتے رہتے ہیں صبح شام جو بیان بازی کرتے رہتے ہیں اس میں دلی میں یہ کہا تھا کہ گولی مارو سالوں کو، اس کے ساتھ تم نے کیا کیا، اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ جو اور بکتے رہتے ہیں انہیں سمجھاؤ، انہیں لگام دو، انہیں سمجھاؤ، انہیں بننا انہیں یہ بھی بتا دینا کہ تم ایسا بولنا نہیں جانتے جیسا الحمدللہ ہم بولنا جانتے ہیں۔ ہم الحمدللہ ہندوستان کے والے لوگ ہیں، بے شک مانتے رہیں گے ہمیشہ، بے شک مگر ہمارے آدمی کو چھوڑا جائے، بے شک سلمان اظہری کو ریلیز کیا جائے، بے شک، سلمان اظہری کو چھوڑا جائے، بے شک، اور یہ بتایا جائے سلمان اظہری اکیلا نہیں ہے، سارے بریلوی مسلمان اس کے ساتھ ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، حضور کے نام پہ کون کون گردن کٹا سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، یاد کر لیں، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون حضور کے نام پہ گردن کٹا دے گا؟ نیچے ہاتھ۔ سے بھی ڈرتے ہیں، چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں، کتوں سے بھی ڈرتے ہیں، اسی لیے تو کتے تمہیں ڈرا رہے ہیں۔ جب تک تم کتوں سے نہیں ڈرتے تھے، بہادر تھے، کتوں میں ہمت نہیں تھی تمہیں ڈرانے کی۔ جب سے تم گناہ کر کے بزدل ہوئے، چھوڑ دو رات میں گندی فلمیں دیکھنا، بستر پہ پاپ کی فلم دیکھنے کی بجائے مصلی پہ رو کے دیکھ، جیسے اصحاب کہف کے پیچھے کتا تم ہلا کے چلا تھا، اب بھی کتے تیرے پیچھے تم ہلاتے ہوئے نہیں۔ مراد آباد والوں، ہندوستان میں رہنے والے کتے بہادر نہیں ہوئے، تم بزدل ہو گئے، بزدلی سے نکلو، کتا پھر کتا ہے۔ میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو کتوں پہ بات کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ مراد آباد کے کتے اگر پاس میں بیٹھ کے سن رہے ہیں تو ان کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ رامپور کے کتے اگر یہاں کہیں سن، ان کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ جب وہ چند جوان، توجہ کریں، کتے تم پیچھے کیسے ہلاتے ہیں، چند جوان، پاکیزہ جوان، متقی جوان، پرہیزگار جوان، جب اپنا ایمان بچانے کے لیے دقیانوس کے خوف سے گھر سے نکلے تو وہ چپکے سے رات کو نکلے تو پیچھے کتا بھی ہو گیا، ان جوانوں کو خوف ہوا۔ کتوں کا کام بھونکنا ہے، اگر اس نے بھونک دیا، بھونکے گا یہ، پکڑائے گا ہمیں۔ اس جوان نے پتھر اٹھایا، کتے کی طرف مارا، کتے نے پیچھے کے پیر پہ کھڑے ہو کے آگے کے پیروں کو ہاتھ کی شکل دی اور اللہ سے کہا مجھے زبان دے تاکہ تیرے وفاداروں سے میں بات کر سکوں، اور پھر کتے کو اللہ نے زبان دی تو کتا بول پڑا، او اللہ والے تجھے خوف ہے کہ میں بھونکوں گا، ہم کتے ہیں مگر پتا ہے کس پر بھونکنا چاہیے کس پر نہیں۔ مسلمان کی، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت جاگ جائے، بیدار ہو جائے، بھرپور طاقت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو آواز اٹھانا ہے۔ اور اگر حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو رہا کرنے میں تاخیر کی گئی تو ہم اس مسئلے میں ذرے کے برابر سمجھوتا نہیں کریں گے، ڈریں گے نہیں، دبیں گے نہیں، جھکیں گے نہیں، چھپیں گے نہیں، بلکہ ملک بھر میں جیل بھرو آندولن شروع کریں گے تاکہ باطل
ताकतें जान लें कि किसी भी कीमत पर एक कलमा पढ़ने वाले सच्चे आशिक रसूल को जेल की चार दीवारी के अंदर कैद नहीं किया जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं, हुजूर के सच्चे गुलाम हैं। हमने हर ज़माने में यही नारा दिया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है कि लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हर कलमा पढ़ने वाले को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अगर एक कमर उस्मानी एक सलमान अज़हरी को सलाखों के पीछे बंद भी कर दिया तो इंशाअल्लाह घर घर से कमर उस्मानी और सलमान अज़हरी पैदा होगा। हमारे बिरादर अजीज़ मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ़्तारी का है। जितने सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। पूरी कौम की तरफ से मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ इज़हार हमदर्दी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में पूरे मुल्क को और तमाम मज़लूम तबक़ात को उनसे और उन जैसे लोगों से मज़ीद रहनुमाई हासिल होगी। ये एक इम्तिहान और एक आज़माइश है जिसमें इस वक्त वो मुब्तला हैं। हम सब दिलो जान से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनकी रिहाई मुक़द्दर फरमाए और बाइज़्ज़त तौर पर वो तमाम इल्ज़ामात से बरी हों। दोस्तों, हम सबको चाहिए हम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए खूब दिल से दुआ करें, क्योंकि अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई नहीं हुई है। इस वक्त मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के चाहने वाले एडवोकेट्स ये कोशिश कर रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अहमदाबाद की हाई कोर्ट से राहत मिल जाए और आपके खिलाफ लगातार FIR और गिरफ्तारी का सिलसिला ख़त्म हो। अल्लाह ताला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए। आमीन।